زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے یہاں عموماً گفتگو کم ہوتی ہے، اور جب بھی اسلامائزیشن آف اکانومی کی بات ہوتی ہے تو انسداد سود یا پروہیبیشن آف ربا کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ربا کی حرمت بیان کی ہے وہیں پہ صدقات کی بات بھی کی ہے، انفاق کی بات بھی کی ہے، اور جتنی بھی جہاں بھی ربا کی آیات ہیں ان کے پیچھے یا آگے انفاق اور صدقات کی بات کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، زکوٰۃ کو بے برکت کرتے ہیں اور صدقات کو نشو و نما دیتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو، ربا کو ہٹا کے اس کے متبادل کے طور پر زکوٰۃ اور صدقات بیسڈ چیزوں کو اور ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ کوئی 32 مرتبہ براہ راست آیا ہے، اور 5 مرتبہ صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ یہ بمعنی زکوٰۃ کے ہے۔ تو اور زکوٰۃ اور نماز کو بیشتر جگہوں پہ ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دونوں کو ایک ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی اور کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو ان کے خلاف انہوں نے جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ وہ لوگ جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حالانکہ باقی صحابہ اکرام ابتداءً اس رائے کے حق میں نہیں تھے کہ ابھی ذرا نازک موقع ہے، ریاست خطرے میں ہے، تو اس موقع پہ اس کو ذرا مؤخر کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن انہوں نے اس پہ اسٹینڈ لیا اور کہا کہ جو لوگ ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب وہ انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر انفرادی طور پر فرض کی ہے کہ وہ اپنے اموال میں حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، اور چاہے ریاست اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، ملک میں میجورٹی مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلم ملک میں وہ اقلیت کے طور پہ رہ رہا ہوں، یہ ایسا فرض ہے جو ان سے ساقط نہیں ہوتا، اور ہر ایک نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ اموال ظاہرہ پر بھی ہے، اموال باطنہ پر بھی ہے۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لگتی ہے اور کس شرح سے لگتی ہے، اس کا تعین احادیث میں اور ابتدائی دور اسلام کی پریکٹسز سے بالکل تفصیلاً موجود ہے کہ اس زمانے میں جو ایسٹس تھے کون سے تھے، ان پہ کتنی زکوٰۃ لگائی گئی۔ پھر اس پہ اس وقت کے جو مفکرین تھے، علماء تھے، اسکالرز تھے، انہوں نے کام کیا، چاہے وہ کتاب الخراج کی صورت میں ہو یا احکام السلطانیہ کی صورت میں ہو، پوری تفصیلات دے دیں کہ زکوٰۃ کلیکشن کس طرح ہوگی، زکوٰۃ جمع کرنے والوں کا رویہ کیا ہوگا، اور یہ تمام تفصیلات کس طرح تقسیم کی جائے گی، کن کو زیادہ پرائرٹی دی جائے گی، یہ تفصیلات پوری اس دور میں مرتب کر دی گئیں۔ پھر زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اٹ از اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ٹو کلیکٹ اینڈ ڈسبرس زکوٰۃ۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیات میں فرمایا کہ الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ تو یعنی یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ یہ افراد پہ معاملہ نہیں چھوڑا جائے۔ اور ہم دیکھیں کہ جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو ابتدا سے ہی بیت المال کا ادارہ وجود میں آیا، جس میں کہ لوگ زکوٰۃ سب سے بڑا سورس تھا جو جمع ہوتی تھی اور اس کے بعد وہاں سے ڈسبرس کی جاتی تھی۔ اور ہر دور میں خلفائے راشدین اور اس کے بعد بھی یہ نظام ریاست کے تحت ہی چلتا رہا۔ لیکن جب اسلامی مملکتیں ختم ہوئیں اور وہ دوسری قوموں کے تسلط میں چلی گئیں تو یہ سارے نظام بھی غائب ہو گئے، اور آج اس چیز کو محسوس نہیں کیا جاتا
کہ یہ بھی کوئی ریاست کی ذمہ داریوں میں سوشل پروٹیکشن، سوشل سیکیورٹی کی بات تو ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اسلام نے ادارے دیے ہیں وہ ادارے برائے نام اور کاغذوں میں تو موجود ہیں، عملاً کسی بھی ملک میں اپنی پوری روح کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ زکوٰۃ کا ادارہ ہے، اوقاف کا ادارہ ہے، اور اسی طرح سے دیگر ادارے جو اسلام نے قائم کیے۔ پاکستان میں 1980 کی دہائی میں زکوٰۃ کا نظام آفیشلی اناؤنس کیا گیا اور قائم کیا گیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کمپریہنسو نظام دیا گیا جس میں چھوٹے چھوٹے محلوں کی سطح پر زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی گئیں، اور جس میں کہ کام کرنے والے لوگ والنٹیئرلی کام کرتے تھے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کا، زکوٰۃ کے جمع کرنے کا یہ تھا کہ جو بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں یا انویسٹمنٹ جہاں جہاں ہے وہاں سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے۔ اسی طرح سے عشر کی وصولی کا رکھا گیا، اور اس رقم کی تقسیم کا نظام بنایا گیا۔ کچھ عرصہ یہ نظام بہتر انداز میں کام کرتا رہا، لیکن پھر اس میں سیاسی مداخلتیں آ گئیں، اور ہر جو بھی حکومت آئی اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی چیئرمین زکوٰۃ بنے یہ ہمارے اپنے لوگ ہونے چاہیے، کسی طرح سے ہم اپنے ہی لوگوں کو اس میں کامیاب کروائیں، اور پھر تقسیم بھی ایسی ہو کہ جس میں ہماری پولیٹیکل جو ہمدردی ہے یا لوگوں کے اندر ہماری مقبولیت ہے اس میں اضافے کا سبب بنے۔ پھر اس میں بدعنوانی کا ایلیمنٹ بھی آ گیا کہ گھوسٹ ریسیپینٹس آ گئے کہ لسٹوں میں نام موجود ہیں لیکن حقیقتاً وہ افراد نہیں ہیں کہ جو مستحقین کے طور پر شو کیے گئے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ نظام کمزور ہوتے ہوئے عملاً اس وقت کاغذوں میں تو موجود ہے لیکن عملاً یہ موجود نہیں ہے۔ اب وہ نہ انتخاب ہوتا ہے زکوٰۃ کمیٹیوں کا اور نہ ان کے ذریعے سے ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ ایک اچھا ادارہ قائم کر کے اور اس کو ہم چلا نہیں سکے، اور وجہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ول کا نہ ہونا، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا۔ کچھ ممالک اس میں ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک اچھی مثال انہوں نے قائم کی، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، کویت ہے، کہ جہاں اس نظام کو سرکاری سرپرستی کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ ایفیشنٹ اور بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح وقف کا ادارہ بہت ایکٹیو رہا، اور سب سے پہلا وقف مدینہ میں مسجد نبوی کی صورت میں قائم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں کی ملکیت کی زمین تھی جس کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کیا، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی صحابی ہو جس نے کوئی وقف قائم نہ کیا ہو، کیونکہ اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی کہ وقف کا ادارہ، اور یہ سوشل پروٹیکشن کا ادارہ ہے جس سے کہ لوگوں کے اس کو محض بہت یعنی ہم عام جو معنی ہیں کہ جس میں مذہبی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس طرح کی چیزوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بہت عمومی نوعیت کے کاموں کے لیے، سوشل سروسز کے لیے وقف کے ادارے، علاج معالجے کے لیے قائم کیے گئے، مسافروں کے لیے سرائے بنانا، راستے میں کنویں بنا دینا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اوقاف قائم کرنا، ملازموں سے اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے وقف بنا دینا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس ادارے نے بہت زیادہ معاشی اور سماجی بہبود کے لیے کام کیا۔ لیکن پاکستان میں ایک بہت محدود تصور وقف کا پایا جاتا ہے، اور وہ محدود تصور یہی ہے کہ یہ چند متروکہ املاک یا قبرستان یا مزارات اور مساجد کی حد تک محدود ہے، اور اس کا کبھی سوشل سیکیورٹی کے لیے، سوشل پروٹیکشن کے لیے استعمال تصور نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ایسے مزارات ہیں جن کی شاید ایک دن کی آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہو جاتی ہے اگر مبالغہ نہ کیا جائے، لیکن وہ رقم کبھی سماجی بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔
वक्फ के नाम पे लोगों ने इदारे कायम किए, ट्रस्ट रजिस्टर किए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो तालीमी इदारे हों, लेकिन अमूमी रुझान ये है कि वो महज उसको टैक्स बचाने के लिए एक तरीके के तौर पर इख्तियार किया जाता है और उससे माशरे के गरीब तबके को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा होता। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको देखने की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टडी में हमारे जो रिसर्चर हजरात हैं वो अभी तफसीली तारुफ तो खुद पेश करेंगे, इन तमाम पहलुओं को स्टडी किया और इसको अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। ज़कात के हवाले से ना सिर्फ ये कि निज़ाम को देखने की जरूरत है कि ज़कात की कलेक्शन का निज़ाम कैसे बेहतर बनाया जा सके, बल्कि उसकी डिसबर्समेंट को किस तरह से फूल प्रूफ बनाया जाए और किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो वाकई जो मुस्तहिकीन जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में कर दिया है उन तक ये चीज पहुंचे, और वो महज ऐसी ना हो कि उनकी चंद दिन के लिए खुराक का इंतजाम हो जाए, बल्कि वो इस तरह से दी जाए कि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें, वो ज़कात लेने के बजाय ज़कात देने वाले बन सकें कुछ अरसे बाद, तो उनको एक खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाने के लिए ये निज़ाम हो। तो इसकी जरूरत है कि, और ये ज़कात में इसका पोटेंशियल मौजूद है। निज़ाम ज़कात बशमूल उशर के हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल है कि अल्लाह ताला ने अमीरों के माल में इतनी ज़कात आयद की है कि जो उस माशरे के गरीबों की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी हो, और अगर किसी बस्ती में गुर्बत पाई जाती है तो इसका मतलब है कि उस बस्ती के अमीर हजरात अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ज़कात पूरी तरह सही अदा नहीं कर रहे हैं, वरना ये नहीं हो सकता कि ज़कात भी चल रही हो और गुर्बत भी मौजूद हो। यानी अपनी बेसिक नेसेसिटीज से कम इंसान को बेफिक्र होना चाहिए कि माशरे में एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है उनकी देखभाल के लिए। तो ये निज़ाम जिसका मुतबादिल इस रिपोर्ट में आया है, और ये जाहिर है कि आखिरी रिपोर्ट नहीं है, इसमें मजीद बेहतरी इस काम में अमली तजुर्बात नए शामिल किए जा सकते हैं और इसमें मजीद बेहतरी वक्त के साथ साथ हो सकती है। और इसी के साथ ये भी है कि बहुत सारे नए इश्यूज हैं, जाहिर है कि जो ज़कात के हवाले से लिटरेचर है वो हमारे इब्तदाई दौर के फुक़हा इकराम ने मुरत्तब किया। उस जमाने के एसेट्स मुख्तलिफ थे, आज एसेट्स और हैं, उस जमाने में मसाइल और आमदन के जराए और थे, आज और हैं। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है कि आज किन चीजों पे ज़कात किस शरह से लगाई जाए। ज़कात में 2.5% से लेके 20% तक की गुंजाइश है मुख्तलिफ नौइयत के एसेट्स के हवाले से। तो इस पे इज्तिहाद की जरूरत है कि किन किन चीजों में ज़कात लगाई जाए और किस शरह से लगाई जाए, और उसके बाद उसकी तकसीम का निज़ाम क्या हो। तो ये चीजें बहरहाल इसमें तवज्जो की जरूरत है, और साहिब इल्म मौजूद हैं जो इन चीजों पे मजीद रहनुमाई कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह रिपोर्ट सुनेंगे हम तो उसमें मजीद हमें तफसीलात पता चलेंगी। इसके साथ ही मैं इख्तिताम करना चाहूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस काम को हम सब के लिए मुफीद बनाए और हम सबको मुस्तफीद होने की, पाकिस्तान में एक अमली निज़ाम इसकी बुनियाद पे जारी करने की और इसको दुनिया के लिए एक नमूना अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।